بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، کرونا وائرس کی اپڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خالد مجید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی بھائی صاحب۔ خالد صاحب، کیا تازہ ترین صورتحال چل رہی ہے اس وقت کرونا کے حوالے سے؟ آپ ہمیں آگاہ کریں گے؟ تھینک یو غفران صاحب۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے ایک کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے 31 تک اس کے جو ہے نا 31 مارچ تک اس کے فارم وغیرہ ایشو ہو جائیں گے، اور بلکہ نیٹ پہ بھی وہ مل جائیں گے۔ جو لوگ رضاکارانہ طور پہ اس فورس میں شامل ہونا چاہیں گے وہ شامل ہو سکیں گے۔ اس پہ نام ہے، ولدیت ہے، فون نمبر ہے، ایڈریس ہے۔ ٹائیگر فورس کا دیکھیے بہت اچھا یہ اقدام ہے، لیکن آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ٹائمنگ تھوڑی سی ان کی ڈیلے ہے؟ اس میں وہ 10 تاریخ کو اس کا افتتاح کریں گے اور کل وہ فارم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو ویسے بھی لاک ڈاؤن تو 6 اپریل تک میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا ہے۔ اس طرح ہے، غالباً انہوں نے ایک آج میٹنگ بھی ہونی ہے جو کافی دن پہلے سے پتا ہے کہ جی 29 کو یا 30 کو ایک سرکاری میٹنگ ہوگی جس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ لاک ڈاؤن مکمل طور پہ ختم کرنا ہے، نہیں کرنا، یا کب تک چلے گا، اس کو پرولونگ کرنا ہے، یہ اس کو کب تک لے کے جاتے۔ شاید اسی لیے 10 تاریخ جو ہے وہ 10 اپریل کو اس کی افتتاح کا رکھا گیا ہے، اور 10 تاریخ تک وہ کام شروع کر دے گی۔ ٹائیگر فورس کا کام جو انہوں نے اس کے ذمہ لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت مکمل طور پہ ملک میں لاک ڈاؤن ہو جائے گا، یا کرفیو، ہم صاف لفظوں میں کرفیو کہہ لیں، کرفیو ہوگا، تو یہ ٹائیگر فورس جو ہے ان تمام گھروں میں، ان تمام علاقوں میں جہاں پہ کھانے پینے کی اطلاعات ہوں گی کہ جی وہاں پہ راشن کم ہو گیا ہے، یا وہاں پہ لوگوں کے پاس میڈیسن کا پرابلم ہے، یہ لوگ ان جگہوں پہ پہنچ کے ان چیزوں کی ترسیل کا کام کریں گے۔ صحیح۔ ان شارٹ یہ ہے کہ وہ جہاں پر مطلب کہ عام لوگ نہیں جائیں گے یہ چلے جا سکیں۔ ان کا دوسرا کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرنطینہ کی بھی مطلب دیکھ بھال کریں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی مطلب جہاں پر ہو سکے گا ان کا مطلب ریلیف کا سامان پہنچانا، وہ ان کا کام ہوگا وہاں تک مطلب اسی طرح کے کام ان کے ذمہ لگائے جائیں گے تاکہ ہر جگہ پہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلے۔ اصل کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کرفیو لگا دیا جائے، صحیح، لوگوں کو گھر میں پابند کر دیا جائے، صحیح، لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں، تاکہ یہ جو ملنے ملانے میں لوگوں سے آپس میں، اچھا ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں نا کہ ہاتھ نہ ملائیں، لاشعوری طور پہ ہم ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یوں کر کے ملا بھی رہے ہوں تو دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ سے ریئیکٹ کر جاتا ہے اس بات پہ، آپ کو ضروری کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دے گا۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے کہ لوگ ہاتھ نہ ملائیں، کسی دفتروں میں نہ جائیں، کسی جگہ پہ نہ بیٹھیں جہاں پہ بیٹھ کے وہ زیادہ بات چیت کریں، چھینک آ سکتی ہے، کھانسی آ سکتی ہے، لوگ مل ملا رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے اس فورس کا کام ہوگا کہ یہ فورس جو ہے ٹائیگر فورس جو کرونا کے ویلفیئر کے طور پہ باہر آئے گی، ریلیف کے لیے کام کرے گی۔ یہ سارا تو پاکستان کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سننے والوں کو آپ جو ہے نا نیشنل تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، انٹرنیشنل سطح پہ کیا صورتحال ہے اس سے بھی ذرا آگاہ کریں تاکہ ہم آگے بات چیت کریں۔ جی بالکل خالد صاحب، پوری دنیا میں اس وقت کرونا مریضوں کی تعداد 6,77,622 ہو چکی ہے۔ ٹھیک۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1,41,700 ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت ہلاکتوں کی تعداد 31,750 ہو چکی ہے۔ ٹھیک۔ جیسے کہ مطلب کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ امریکہ میں سب سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں اس کے کرونا کے، جن کی تعداد 1,24,700 ہے، جن میں سے 3,230 صحت یاب ہو چکے ہیں، اور مرنے والوں کی تعداد 2,227 ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اٹلی جو ہے سر وہ بھی کافی آگے ہے۔ اس میں اس کی اٹلی میں مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 92,472 ہے۔ اچھا، اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 12,384 ہے۔ اٹلی میں ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ 10,023 تک پہنچ چکی ہے۔ چائنا سب سے آگے رہا ہے مطلب ریکور کرنے میں۔ چائنا میں جو کیس رپورٹ ہوئے ہیں ان میں 81,440 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے تھے، جن میں سے 75,450 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ویری گڈ، یعنی یہ بہت اچھی رپورٹ ہے۔ مطلب اگر دیکھیں نا، جی چائنا نے بڑی تیزی سے ریکور کیا، چائنیز جو ہے وہ اور
ان میں مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 3300 ہے جو ہلاک ہو چکے ہیں. اچھا، فرانس میں اب تک 2315 اور ایران میں 2640 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اچھا، ایک آپ کو اور بھی جو بات بتاؤں وہ ڈاکٹرز کے لیے جن کو ہم نے کل سلوٹ پیش کیا تھا. جی. اٹلی میں اب تک 50 سے زیادہ ڈاکٹر اس موذی مرض سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. تو یہ اس وقت پوری دنیا کی صورتحال چل رہی ہے. باقی ہمارے ملک میں اس وقت کنٹرول ہے. جو ہمارے ملک میں اس وقت تازہ ترین صورتحال چل رہی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 1530 کیسز جو ہیں وہ ہمارے ملک میں اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. جن میں سے 28 وہ 1400 کچھ تھے. ہاں جی، 28 افراد جو ہیں وہ صحت یاب ہوئے ہیں اور 15 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. ان میں صوبوں کی بھی ڈیٹیل ہے جس میں مطلب پنجاب اس وقت سب سے آگے جا رہا ہے. صحیح. پنجاب میں اس وقت کل کیس جو ہیں وہ 570 رپورٹ ہوئے تھے جن میں کنفرم جو ہیں وہ 560 ہیں. 5 افراد صحت یاب ہوئے ہیں اور 5 ہلاکتیں ہوئی ہیں. سندھ میں 470 کیس رپورٹ ہوئے تھے اور 452 جو ہیں وہ کنفرم کیسز ہیں. 2 ان میں سے صحت یاب ہوئے ہیں اور 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں. کے پی کے میں 188 کیس رپورٹ ہوئے تھے. 181 جو ہیں وہ کنفرم کیسز ہیں. 2 ان میں سے صحت یاب ہوئے ہیں اور 5 ہلاکتیں ہوئی ہیں. اسی طرح سے اسلام آباد میں جو گلگت بلتستان میں اس وقت 116 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے تھے بلتستان میں. جی بالکل. اور 112 ان میں سے جو کنفرم کیسز ہیں 3 صحت یاب ہوئے ہیں اور 1 ان میں سے ہلاک ہوا ہے. آزاد جموں کشمیر میں 6 کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور 6 ابھی وہ مطلب کہ انڈر پروسیس ہیں، ان کا علاج جاری ہے. اسلام آباد کا آپ نے کیا بتایا کہ اسلام آباد میں کیا صورتحال چل رہی؟ اسلام آباد میں ہمارے 43 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک یہ مطلب نئے کیسز جو اس میں شامل کر کے ہمارا. اچھا، ساری صورتحال میں بہت جلدی جنہوں نے اپنے لیے اچھائی کی طرف جانے کا سوچ لیا یا سمجھ لے کہ اس کو روکنے کا سوچ لیا وہ سندھ گورنمنٹ تھی. سندھ گورنمنٹ کے کافی اچھے اقدامات تھے. بڑے اچھے اقدامات فوری طور پہ شروع کر دیے. شاید اسی لیے وہاں پہ کیسز بھی کم رپورٹ ہو رہے ہیں اور کیجولٹی جو ہے وہ کم ہے. اگر باقی صوبوں میں بھی اسی طرح کر لیا جائے تو یقیناً یہ جو پنجاب میں 500 سے اوپر کیس چلے گئے ہیں ان کو روکنا چاہیے، روکنے چاہیے. اچھا، رکنے سے مراد دوسرا جو بھی آپ بتا رہے تھے وہاں کے ڈاکٹر کے حوالے سے، تو ڈاکٹر کے لیے تو اللہ پاک خاص ان کے لیے دعا ہے کہ جو لوگ ان مریضوں کے ساتھ رہ کے ان کا کام کر رہے ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں، ان کو شفا بھی دے، ان کو صحت بھی دے، ان کو حوصلہ بھی دے. آمین. خیر صاحب، یہیں سے اپنا پروگرام شروع کریں گے. ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. اچھا خالد صاحب، یہ ہمارے ملک میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ حوصلہ افزا ہے آپ کے خیال میں یا کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ صورتحال حوصلہ افزا ہے. ابھی دیکھیں نا، ہمارے پاس زیادہ کیسز نہیں ہیں دوسرے ملکوں کی نسبت. یہاں پہ صرف ایک چیز ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ہوپ دے دیں، ان کے اندر سے خوف ختم کر دیں اور ان کو صرف یہ کہیں کہ یار آپ لوگ گھروں میں رک جاؤ تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ٹھاک رہیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اگر ہم گھر میں بھی رہ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں، ایک پریشانی تو آتی ہے نا خالد صاحب. دیکھیے، ایک بندہ جو ہے وہ مزدور دیہڑی دار ہے، وہ گھر سے نہیں نکلے گا تو کیسے اپنے بچوں کے لیے کما کے لائے گا. اچھا، کچھ معاملات ایسے ہیں جو حکومتوں کے ہیں اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو مخیر حضرات کے ذمہ ہیں. کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہر جگہ پہ حکومت پتہ نہیں پہنچ سکتی کہ نہیں پہنچ سکتی. جو مخیر حضرات ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ کون سا ایسا فرد ہے، کون سا ایسا گھرانہ ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو وہ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. میرے پاس ایک اور خبر یہ تھی، اطلاع یہ تھی کہ بلوچستان کا علاقہ ہے جو جس کو وہاں پہ مطلب ویران ہے یا چاغی ہے، واران، چاغی اور پشین کا علاقہ. یہ ان علاقوں میں جو مزدور ہے وہ 2 لاکھ دہاڑی دار مزدور ہے. اچھا، اب وہاں پہ 2 لاکھ دہاڑی دار مزدوروں کے لیے
کس کس کو سوچنا ہے، یہ سوچنے کا لمحہ ہے. حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، وہاں کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، مرکز کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا خالد صاحب، یہ ایک جو بہت ہی کرٹیکل صورتحال سامنے آئی ہے، کون سی؟ سفر پہ جو پابندی لگی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ پردیسی ہیں، جی مطلب کوئی بندہ، ظاہر ہے ہمارے بڑے شہروں میں لوگ گاؤں سے آتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، اب وہ نہ تو یہاں پہ رہ سکتے ہیں، یہاں پہ ان کی کون دیکھ بھال کرے گا، صحیح، واپس جانے کے لیے ان کو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کچھ کہیں گے کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کل ہمارے اپنے آفس کے ایک نوجوان نے گھر جانے کا سوچ لیا تھا کہ جی میں گھر چلا جاتا ہوں. بعد میں پتہ چلا کہ نہ تو فیض آباد سے کوئی ٹرانسپورٹ اس کو ملے گی، نہ ملی، نہ ٹرین اس کو ملی، وہ نہیں جا سکا. آج وہ ذرا ہوپ لیس تھا. شاید وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جا کے وہ حوصلے میں رہے، یہاں پہ وہ اکیلا رہتا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کے جانے آنے کے لیے کوئی سبیل ہونی چاہیے. کوئی اس طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جس میں مطلب یہ کہ ایک دفعہ کسی کو گھر جانے دیا جائے، کم از کم. اگر 15 دن کے لیے آپ ملک لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے یہ کیا کہتے ہیں کرونا ویلفیئر ٹائیگر فورس جو ہے اس کو تشکیل دیا گیا ہے، میرے خیال سے ہو سکتا ہے ہم کو پرولونگ کرنا پڑے، یہ جو دورانیہ ہے لاک ڈاؤن کا یہ شاید بڑھانا پڑے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ عوام کو اتنی اجازت ملنی چاہیے کہ وہ بندہ اپنے ماں باپ کے پاس جا سکے، کہیں جا سکے. دفاتر بند ہیں، ٹھیک ہے، دکانیں بند ہیں، مطلب میکسیمم چیزیں بند ہیں. تو ان پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے شہروں کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ان کو گھروں تک کیسے پہنچایا جائے. اچھا ایک بندہ اب یہاں سے فرض کر لیتے ہیں اس نے فیصل آباد جانا ہے، وہ اکیلا بیٹھ کے وہ گاڑی افورڈ شاید نہ کر سکتا، دیکھیں نا 4-5 ہزار 6 ہزار لگ جائے گا اس کا. ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہو، یا ہیں بھی تو وہ یہ چاہتا ہو کہ جی یہ پتہ نہیں کب تک یہ پرولونگ ہونا ہے سب کچھ، میرے پاس کچھ پیسے محفوظ رہیں. اس کا سب سے بیسٹ جو ہے نا سر، اس کا سلوشن یہ ہے کہ گاڑی آپ بھیجیں، گاڑی میں اسپرے کریں، جس کو بھی آپ اس پہ چڑھائیں، صحت مند افراد کو آنے جانے کی اجازت ہو، وہ اپنی حفاظتی تدابیر وہ پوری کریں. وہ گاڑی میں بیٹھ کے بھی کریں، گلفز بھی پہن لیں. جی بالکل. اچھا گاڑی جو ہے وہ ان کو گاڑی میں اسپرے کریں ہر جگہ، پھر یہ اس طرح ممکن ہو سکتا ہے. باقی اگر رہی محلے کی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو دیکھنا چاہیے، میرے بھائی بات سمپل سی ہے کہ کوئی بھی بندہ گھر سے باہر نہیں نکل رہا. تو اب کیسے کہ بندہ نکل کے دیکھے گا کہ یار کسی کو کیا ضرورت ہے. اس کا ایک حل از راہ مذاق بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر گورنمنٹ الیکشن اناؤنس کر دے کہ جی فوراً بعد الیکشن ہے، تو کوئی بھی گھر میرے خیال میں وہ خالی نہیں رہے گا. جس طرح الیکشن کے دنوں میں یہ لوگ راشن اور پتہ نہیں کیا کیا پہنچاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں. تو اگر یہ تھوڑی سی، میرا خیال ہے اس کا حل یہ بھی ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جس محلے میں، جس گلی میں، جس علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون کون سے لوگ کتنے سفید پوش ہیں. اس طرح ایم پی اے کو یہ بالکل اندازہ نہیں ہو سکتا، بہت بڑی ٹریٹری ہے. ایم پی اے کو نہیں ہوگا جی. میں ایم پی اے صاحبان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ایم این اے کی بھی بات نہیں کر رہا. چیئرمین وائس چیئرمین تو ویسے ہی انہوں نے جو ہے وہ انیکٹیو کیے ہوئے، کوئی بھی کام نہیں کر رہا. میں ان کو بھی نہیں کر رہا، میں آپ کو اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں. میں صرف اس وقت ہم دونوں کی بات ہو رہی. میرے گلی کے 10 گھر ہیں، 12 گھر ہیں، 15 گھر ہیں، ان میں سے کسی 1 2 یا 3 گھروں کا ایسا مسئلہ ہوگا کہ جہاں پہ ہم جا کے کھٹکھٹا سکیں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. ہم دونوں مل کے ان کا تھوڑا سا بندوبست کر سکتے ہیں جو ہماری بساط ہوگی. میں اس اینگل پہ آ رہا ہوں کہ اپنے اپنے محلے کو، اپنی اپنی گلی کو، اپنے اپنے جگہوں کو اگر ہم دیکھ لیں گے، یہ ایک جذبہ ہے. اچھا یہ دیکھنے سے یہ بھی ہوگا کہ لوگ خوف سے باہر نکل آئیں گے. اس وقت لوگ خوف زدہ ہیں، ہمیں لوگوں کو خوف سے بھی باہر نکالنا ہے کہ دیکھیں یہ پرائم منسٹر جو کہتے ہیں نا کہ جی ڈرنا نہیں. اچھا وہ ڈرنا نہیں، ہر چیز کے لیے ڈرنا نہیں، مقابلہ کرنا ہے، یہ واقعی اچھا سلوگن ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے اس کو ذرا دیکھیں کہ کس طرح اس کو کیا جائے. سر اس کو تو آپ پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں، نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے اس کو پازیٹیولی کہا ہے کہ اس سے گھبرانا نہیں، کیونکہ 97% جو پیشنٹ ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سے. جو بہت زیادہ کوئی بیمار ہیں یا جن میں قوت مدافعت جن کی بہت کم ہے، وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوا، ہم نے خود دیکھا، ہمارے پاس اسٹوڈیو میں مطلب آپ لوگوں نے پروگرام بھی دیکھے ہیں، ڈاکٹرز کے پروگرام ہیں جن کے الفاظ ہیں
کہ جی 97% لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، 3% ڈیتھ کی طرف جاتے ہیں، لیکن اگر ان کی قوت ارادی، ان کی ول پاور مضبوط کی جائے، مضبوط ہو جائے، ہوپ سے کرنی ہے نا، ہم نے ان کو وقف کرنا ہے نہیں یار تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ زندگی کی طرف مایوسی سے نکل کے ہوپ کی طرف آ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سوشل میڈیا پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک پیشنٹ جو ہے وہ گرا پڑا ہے، کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا، پیچھے سے خاتون کہہ رہی ہے کہ بھائی اس کے منہ میں پانی تو ڈالو کم سے کم، تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں کرنا چاہیے، اتنا یہ نہیں ہے، تھوڑا سا احتیاط کر کے بندہ اگر اس کو کور کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں نے ایک اور چیز یہ کی دیکھی کہ آپ کسی میڈیکل اسٹور سے اپنے لیے اگر وہ ماسک لے رہے ہیں تو 2 ماسک فالتو لے لیں، رستے میں کوئی بھی نظر آئے اس کو بھی دے دیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ جی خالد صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ اپڈیٹ سے ہم ہو سکتا ہے ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ بھی لوگوں کو آگاہ کرنا پڑے۔ صحیح۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اپنی رائے ضرور ہمیں بتائیے گا۔ اگلے پروگرام تک لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔